بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یا باسطو یا فتاح یا کریم کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھنے والا نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو بھی رب کریم سے مانگتا ہے، میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ عمل نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے۔ ہر نام برکتوں والا، وسطوں والا، اور یا باسطو یا فتاح کے کمالات تو بے شمار ہیں۔ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے کہ جب کوئی انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی ہی نہ دے تو دنیا جہاں کے کام چھوڑ کر یا باسطو یا فتاح یا کریم کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے۔ یہ وظیفہ خاص تب پڑھا جاتا ہے جب تمام وظائف کا کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو۔ جب تو وظیفوں کا فائدہ نہ ہو، تسبیحات کا فائدہ نہ ہو، اعمال کا فائدہ نہ ہو، تب یا باسطو یا فتاح یا کریم کو، رب کریم کے ان بابرکت ناموں کو اکٹھا پڑھ لیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی بے بسی، آپ کی لاچاری، آپ کی مجبوری کو، آپ کی پریشانیوں کو رب کریم نے چاہا تو جڑ سے ختم کر دے گا، اور آپ کے منہ سے نکلی ہر بات، ہر دعا رب کی رحمتوں سے، اس کی قبولیت سے قبول ہو جائے گی۔ اللہ والوں جو کہتے ہیں کہ نصیب کے بند تالے نہیں کھلتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری گھر کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتے ہیں کہ ہم در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ انشاءاللہ وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں۔ آج یا باسطو یا فتاح یا کریم کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ اکابرین اور سب سے زیادہ اللہ والوں کا بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے رب کعبہ کے حکم سے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان وظیفہ پڑھتا ہے، لیکن تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، لیکن سالوں سال اسے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو راتوں رات امیر و کبیر ہو جاتے ہیں، ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ بیسس پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ نیا گھر، گاڑی، دولت اور بے پناہ رزق چاہتے ہیں۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ رب کریم کی یہ 3 نام پڑھیے اور رب کریم سے اپنے مقصد کی تصور میں رکھ کر مانگیے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، رب نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجتیں 100% گارنٹی سے پوری ہو کر رہیں گی۔ ایک بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی طاقت اور فضیلت الگ ہے۔ ہر نام کو کسی خاص مقصد اور حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے، جن میں سے سب طاقتور نام یا باسطو یا فتاح یا کریم ہے۔ ان کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک چیز بچوں کی طرح بتاؤں گی۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، اس عمل کا فائدہ بھی ہوگا، اس کی ہر حاجت رب کریم نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ جو ویڈیو کو کاٹ کر دیکھے گا تو اس کی حاجت پوری کیسے ہوگی؟ وہ عمل صحیح نہیں کرے گا، صحیح طریقے سے وظیفہ نہیں پڑھے گا تو پھر اسی کی ہی حاجت رک جائے گی۔ گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وظیفے کا فائدہ اٹھائیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، پھر نہ کہیے گا کہ بتایا نہیں، کیونکہ جب تک آپ وظیفے کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے نہیں، بتانے کا طریقہ نہیں سمجھیں گے، آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسے آپ نے کرنا کیا ہے، اللہ کے 3 نام پڑھنے ہیں، دوران کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ یا باسطو کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے نصیب کو تالا لگ گیا ہے، ہمارے نصیب بند ہو گئے ہیں، ہماری تقدیر میں تالا لگ گیا ہے، ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ یا باسطو آپ کے بند نصیب کے تالے کو کھول دیتا ہے، یا باسطو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے رب کریم اپنے اس نام کے صدقے اتنا نوازتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام کی، یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر خواہش کو پورا کروں گا، ہر مقصد کو پورا کروں گا۔ آپ ایک بندہ قسم کھا لے کہ قسم ہے یار یہ کام ایسے ہی ہے، ہم یقین کر لیتے ہیں کہ یار وہ قسم کھا رہا ہے، اب یقین تو کرنا پڑے گا۔ اب جس نام کی قسم رب کریم نے کھائی ہے، جس کو
ہم ماننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ہم جانتے ہیں جس کے ہاتھ میں، جس کی قدرت میں یہ سب خزانے ہر شے ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک چیز، ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ اس رب نے یا فتاحو کی قسم کھائی ہے، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے مانگتا ہے، رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور یا کریم، یہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کرم کرنے والی ذات۔ آج ہم پریشان ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، بل ہے کہ ان کی ادائیگی نہیں ہوتی، بچوں کے اخراج پورے نہیں ہوتے، گھر میں دوسرے دن لڑائی جھگڑے پیسوں کی وجہ سے رہتے ہیں، پیسوں کی کمی کی وجہ سے مختلف مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کرم کر دے، ہر کوئی کرتا ہے کہ کرم کر دے، ایک نظر ہوئے میرے آقا میں تر جاواں۔ اگر آپ آج کوئی نظر کرم کروانا چاہتے ہیں، آج کوئی رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو یا کریم کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ اللہ والو، اللہ کے ہر نام کی قدر و قیمت ہے، فضیلت ہے، برکت ہے، ہر نام کی اپنی ہی رحمتیں ہیں، لیکن آج جب ان ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان ناموں کے مجموعے سے اتنی فضیلت، اتنی برکت بڑھ جاتی ہے کہ غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رب کے حکم سے رزق اور دولت دے کر چلے جاتے ہیں، لوگ دروازہ کھٹکا کر پیسے دے کر جاتے ہیں، غیب سے رزق کا، دولت کا انتظام ہو جاتا ہے رب کے حکم سے۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو یا باسطو یا فتاحو یا کریم کا یہ خاص وظیفہ رب کریم سے مانگے گا، انشاءاللہ تعالی جتنا بھی مانگے گا، جیسا بھی مانگے گا، جو بھی مانگے گا، میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر نہیں بہترین سے نواز دے گا، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، بلکہ اپنی رحمتوں سے، اپنی ہی رحمتوں سے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یعنی نمازوں کا 5 وقت کا ٹائم ہو جائے تو کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ باہر ملک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پریشان ہیں، ویسے ہی آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی مقدمے میں ہے، پریشانی ہے، کسی بھی بند گلی میں ہے، ہر قدم میں رکاوٹ ہے، کوئی راستہ، کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، ہر طرف مصیبت اور پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہ بابرکت نام یا باسطو یا فتاحو یا کریم پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے اسباب رب کریم کی رحمتوں سے، اس کے حکم سے رزق کے کھل جائیں گے، ایسے ایسے راستے کھلتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی یہاں سے بھی میری مدد ہو سکتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رب دینے پر آتا ہے تو آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، اور جب بندہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ تو میرے حق میں بہتر ثابت ہو سکتا ہے، خدا را آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں، رب کے ناموں سے مانگ رہے ہیں، رب کے ناموں کے صدقے رب سے مانگ رہے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس کے صدقے بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتا ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف انشاءاللہ ڈیلی بیسس میں آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کرنا کسی کے لیے بھلا ثابت ہو جائے اور آپ کا اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اور سب سے زیادہ افضل والا درود شریف نماز والا درود ابراہیم ہے، اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک 3، 7، 11 بار یا 21 بار پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو ابھی تک سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، یا کچھ لوگ ابھی ہی اس میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت امپورٹنٹ اور خاص ہے۔ اگر آپ ابھی بھی ویڈیو کو سکپ کر کے یہ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ دار، اس چیز کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ گاڑی مانگنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، فلاں مقصد ہے، فلاں حاجت ہے، فلاں پریشانی ہے، اس کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ مرد عورت کوئی بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ نیت کر کے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا باسطو یا فتاحو اور یا کریمو یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ ان 3 ناموں کی برکت اور فضائل بتانا شروع کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ صرف وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر کسی بھی نماز کے بعد مقرر کر لیں اور روزانہ اس نماز کے بعد اس وقت پر یہ وظیفہ 21 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں اور رب کریم سے التجا کر کے آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ رب کریم کی یہ 3 نام آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے، کبھی کسی حاجت سے محروم، کبھی کسی مشکل سے مایوس نہیں کریں گے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، ملتا چلا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کی بڑے سے بڑی حاجت، یعنی آپ بے بس ہیں، آپ روتے ہیں کہ آپ کے حالات ایسے ہیں، کوستے ہیں، لوگ آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، لوگ آپ کے اوپر باتیں کرتے ہیں، آپ دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی نہیں ملتی، تو اس کے لیے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے بتاؤں گی۔ آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں۔ حاجت کی نیت کر کے باوضو مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کر سجدے کی حالت میں یا اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو یا باسطو یا فتاحو یا کریمو آپ نے سجدے کی حالت میں دعا کریں اور رب کعبہ کے ان 3 ناموں کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ 2 رکعت نماز نفل حاجات مکمل کر لیں گے، بیٹیاں ہیں، اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو اس رشتے کو ذہن میں رکھ کر پڑھ لیں۔ مقروض ہیں، قرضدار ہیں، لوگ فون پر گالیاں دیتے ہیں، دروازہ کھٹکا کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، کوئی قرض اتارنے کا سبب نہیں ہو رہا تو وہ اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی نیت کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے قرض کی ادائیگی رب کعبہ کی رحمتوں سے، اس کی فضیلتوں سے، اس نام کی برکت سے ایسے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہوتی، بے اولادی کے طعنے ملتے ہیں، آپ نرینہ اولاد چاہتے ہیں، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر ناممکن ممکن کو بنانے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم غیب سے ان 3 ناموں کے صدقے سب کے دروازے کھول دے گا۔ اگر کوئی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، مقدمے میں پھنس چکا ہے، آپ کی نوکری نہیں ملتی، نوکری کہیں بات چل رہی ہے لیکن نوکری آپ کے ہاتھ نہیں آتی، آپ جہاں انٹرویو دیتے ہیں کامیابی نہیں ملتی، آپ بیمار ہیں، لا علاج ہیں، بیماری لا علاج ہو چکی ہے، بیماری کو شفائے کلی عطا کر دے، آپ بیماری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو رکعت نماز صلاۃ الحاجات کے پڑھیں اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں، سجدے کی حالت میں دعا کریں۔ یہ تو ہو گیا وظیفے کا طریقہ۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ میں سے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وظیفہ سنتے ہی اور خود پڑھ لیتے ہیں، اپنی منمانی سے پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں وظیفہ بتا دیتی ہوں، اس کے بعد ان لوگوں کو جنہیں طریقہ نہیں آتا یا جنہیں وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، انہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں تاکہ ان کو فائدہ تو ہو۔ وظیفہ تو آپ کتابوں سے بھی دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں لیکن جب تک کوئی طریقہ نہیں بتائے گا رب کو راضی کیسے کرنا ہے، رب کو منانا کیسے ہے، پھر وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کام کریں گے وہ کیسے پورا ہوگا تاکہ اگلے کو فائدہ ہو سکے، وہ آپ کو دعا دے، یہ نہیں کہ آپ اتنا وظیفہ بتا کر جان چھڑا کر چلے جائیں۔ خیر اب میں وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آپ نے یہ یا باسطو یا فتاحو یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ یا باسطو یا فتاحو یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ 3 نام ہیں، الگ الگ نہیں پڑھنے، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو پڑھا 1 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو یا کریمو پڑھا ملا کر 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا باسطو یا فتاحو یا کریم کو بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔
21 ٹائم پڑھنا ہے اور رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ اب انشاءاللہ نیا گھر مانگے کہ رب نے چاہا تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ میں کرائے کے مکان پر رہتا ہوں، کرائے والے پریشان کرتے ہیں تو آپ گھر مانگ لیں۔ اللہ والو، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی حاجت، بڑی سے بڑی حاجت آپ رب کریم سے مانگیں۔ میرا رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ جب میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا تو پھر آپ در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں، جعلی پیر فقیروں کے چکر میں نہ پڑیں۔ اتنے ہی کامل یقین کے ساتھ جتنے آپ کامل یقین کے ساتھ ان جعلی پیروں فقیروں اور دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے یہ چیز مل جائے گی، اس سے بھی زیادہ کامل یقین کے ساتھ رب کعبہ سے مانگے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر پریشانی رب اپنی رحمتوں سے پورا کر دے گا، پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اصل میں ہم مانگتے ضرور ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے۔ ہم وظیفوں کو صرف آزماتے ہیں کہ اچھا یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، آپ یقین رکھیں کہ میں رب سے رب کے ناموں کے صدقے مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں تو میرا رب انشاءاللہ مجھے عطا کرے گا۔ اللہ والو، ایک دفعہ اس طرح سے رب کی پر مکمل یقین کر کے آپ پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کی تمام تر پریشانیاں رب کی رحمتوں سے، اس کے حکم سے دور ہو جائیں گی۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ ہمارے لیے اس دنیا میں یہ کام، یہ چیزیں ناممکن ہے۔ جو کائنات کا خالق ہے، جس کے کن پر ایک ایک چیز ہو جاتی ہے، یہ پوری تخلیق ہو جاتی ہے کائنات، تو اس کے لیے آپ کی اور میری حاجات، یہ روپے پیسے کی تنگی، رزق کی تنگی یا کوئی اور پریشانی کیا معنی رکھتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی وظیفہ کریں، میرے بتائے ہوئے وظیفے پڑھیں یا کسی اور کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ کامل یقین کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ پڑھیں کہ آپ رب کے ناموں کو، رب کریم کی کلام کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں 100% مجھے کامیابی ملے گی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ نماز ہمارے لیے کنجی ہے، کامیابی کی کنجی ہے۔ اسی لیے جو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی ان بتائے ہوئے وظائف پر، اعمال پر عمل کرتا ہے تو پریشانیاں، مصیبتیں آتی ضرور ہے اور ٹل جاتی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ان وظائف کو لازمی کریں، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ یا باسط یا فتاح یا کریم، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ رب کریم کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو ویسے بھی مانگنے والے کو بے شک پسند کرتا ہے۔ آج موقع ہے، رب کریم سے وظیفہ پڑھ کر نماز کی پابندی لازمی کریں۔ 21 بار یا باسط یا فتاح یا کریم پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات جو پڑھنے ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ سننے۔ آپ نے حاجت کی نفل میں پڑھنا کیا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے اپنی اس ناممکن حاجت کو، جس نے آپ کو بے بس لاچار مجبور کر رکھا ہے، نیت کر کے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے کھڑے ہو جانا ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، پہلی رکعت میں 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اور دوسری رکعت میں 10 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرتے ہی آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، اور سجدے کی حالت میں انسان رب کریم سے سب سے زیادہ قریب ترین ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ جو سجدے میں جھکتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بلند، اعلیٰ اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سجدے کی حالت میں ضد کر کے رب سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے مانگنا ہے۔ آج جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ یہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھتے دوران آپ نے دل ہی دل میں اس حاجت، اس پریشانی کو مانگتے چلے جانا ہے، پریشانی کا حل مانگنا ہے، اور سجدے کی حالت میں رب کریم سے دعا کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ آپ نے تب تک اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے جب تک کہ آپ کے دل کو سکون نہ مل جائے۔ جب آپ کے دل کو سکون مل جائے، آپ کو لگے کہ آپ کی رب نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کو سکون عطا فرمایا ہے، تو سجدے کی حالت میں اپنی دعا کو، اپنی حاجت کو مانگے۔ انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے میرے رب نے چاہا تو تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، بلکہ
اپنی رحمتوں سے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ آپ نے یہ باسط یا فتاح یا کریم کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے پڑھنے کے بعد یہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھنے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ والوں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی مشکل وقت میں آزمائش میں پڑتا ہے، پریشانی آتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب تک کہ دل کو سکون نہ ملے گناہوں کی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ اپنے کبیرہ ذخیرہ گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد جب دل کو سکون مل جائے کہ اللہ پاک راضی ہو گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کر مانگیے، میرے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیے، پھر 4 یاروں کے صدقے مانگیے، پھر سیدہ کائنات کی سفارش کرا کر ان کی چادر کے صدقے مانگیے۔ میرا رب انشاءاللہ بہترین سے نوازے گا۔ شہدائے کربلا کے صدقے مانگیے۔ اللہ والو یہ وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک نقطہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ والو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ ضرور کیجیے گا۔ بعض اوقات ہم وظیفے وظائف کر لیتے ہیں، اعمال کر لیتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے رب کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور نہ کرنے کی وعدہ کریں۔ کوشش کریں کہ نہ کریں ایسے گناہ جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا اگر آپ اس طریقے سے نہیں اس کو پڑھیں گے۔ خدارہ جعلی پیر فقیروں سے بہتر ہے کہ گھر بیٹھ کر اللہ کے ان ناموں کا وظیفہ پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں اور توبہ کریں۔ توبہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ استغفار پڑھیں اور رب کریم سے ضد کر گڑ گڑا کر اپنی تمام تر حاجات کو رب کریم سے مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی رب آپ کو فوری طور پر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ جو مانگا ہے اپنی رحمتوں سے عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمتوں سے عطا کر دے۔ بے شک وہ ذات عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجیے گا اپنے رزق میں وسط میں برکت ڈالنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پڑھنے میں سمجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔